بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبادت میں کوشش اور محنت۔ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش اور محنت۔ حضرت علقمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کوئی دن مخصوص کیا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا نہیں، آپ کے سارے کام دائمی ہوا کرتے تھے اور عبادت کرنے کی جتنی طاقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی اتنی تم میں سے کس میں ہوگی؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل میں اتنا لمبا قیام فرمایا کہ آپ کے پاؤں مبارک پھٹ گئے۔ کسی نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف نہیں کر دیے، اس لیے آپ اتنی زیادہ عبادت کیوں کرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا پھر میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس بارے میں مزید واقعات نماز کے باب میں آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی کوشش اور محنت۔ حضرت زبیر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی دادی سے نقل کرتے ہیں جنہیں رحیمہ کہا جاتا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے اور ساری رات اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، بس شروع رات میں کچھ دیر آرام کرتے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما عبادت میں اس درجے کو پہنچے جس درجے کو کوئی نہ پہنچ سکا۔ ایک مرتبہ اتنا زبردست سیلاب آیا کہ اس کی وجہ سے لوگ طواف نہ کر سکتے تھے، لیکن حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے تیر کر طواف کے ساتھ چکر پورے کیے۔ حضرت قطن بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما 7 دن مسلسل بغیر افطار کے روزے رکھا کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے ان کی آنتیں خشک ہو جایا کرتی تھیں۔ اور حضرت ہشام بن عروہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما 7 دن مسلسل کھائے پیے بغیر روزے رکھا کرتے تھے، جب زیادہ بوڑھے ہو گئے تو 3 دن مسلسل روزے رکھتے تھے۔ ان دونوں حضرات اور دیگر صحابہ کرام کے واقعات نماز کے باب میں آئیں گے۔ بہادری۔ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی بہادری۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ بہادر تھے۔ ایک رات مدینہ والے کسی آواز کو سن کر گھبرا گئے تو لوگ اس آواز کی طرف چل پڑے۔ انہیں سامنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہوئے ملے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پہلے آواز کی طرف چلے گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے پر ننگی پشت پر سوار تھے۔ آپ کی گردن میں تلوار لٹک رہی تھی۔ آپ فرما رہے تھے ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، اور فرمایا ہم نے اس گھوڑے کو سمندر کی طرح رواں دواں پایا، حالانکہ مشہور یہ تھا کہ یہ گھوڑا سست اور کمزور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تیز ہو گیا۔ مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ میں گھبراہٹ کی بات پیش آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے مندوب نامی گھوڑا مانگ کر لیا اور اس پر سوار ہو گئے، اور واپس آ کر فرمایا ہمیں گھبراہٹ کی کوئی چیز نظر نہیں آئی، اور ہم نے تو اس گھوڑے کو سمندر کی طرح پایا، اور جب لڑائی زوروں پر آتی تو ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کر کے خود کو بچایا کرتے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے دن مشرکوں کے حملے سے ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اوٹ لے کر اپنا بچاؤ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ نڈر تھے، بڑی بے جگری سے لڑتے تھے۔ حضرت ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ بات میں نے خود سنی ہے کہ قبیلہ قیس کے آدمی نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا غزوہ حنین کے دن آپ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے؟ حضرت برا رضی اللہ عنہ نے فرمایا جی ہاں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھاگے تھے۔ قبیلہ حوازن والے بڑے تیر انداز تھے، جب ہم نے ان پر حملہ کیا تو انہیں شکست ہو گئی، تو ہم لوگ مال غنیمت سمیٹنے پر ٹوٹ پڑے۔ اس وقت انہوں نے ہم پر تیروں کی بوچھاڑ کر دی۔ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفید کھچر پر سوار ہیں اور اس کی لگام حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ پکڑے ہوئے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انا النبی لا کذب، ترجمہ میں نبی برحق ہوں اور یہ بات جھوٹ نہیں ہے۔ بخاری کی ایک روایت میں یوں ہے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، ترجمہ میں نبی برحق ہوں اور یہ بات جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ لوگوں کو ہمت دلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کا تذکرہ کیا۔ بخاری کی ایک اور روایت میں یہ ہے کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر سے نیچے تشریف لے آئے۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لے آئے اور اللہ سے مدد طلب فرمائی اور یوں فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب اللہم نزل نصرک۔ اس میں اضافہ یہ ہے کہ اے اللہ اپنی نصرت کو نازل فرما۔
جب لڑائی زوروں پر آ جاتی تو ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اوٹ میں اپنا بچاؤ کیا کرتے تھے، اور اس وقت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ لڑتا وہ سب سے زیادہ بہادر شمار ہوتا۔ جہاد کے باب میں صحابہ کرام کی بہادری کی ذیل میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت سعد، حضرت حمزہ، حضرت عباس، حضرت معاذ بن عمرو، حضرت معاذ بن عفرہ، حضرت ابو دجانہ، حضرت قتادہ، حضرت سلمہ بن اکوع، حضرت ابو حدرد، حضرت خالد بن ولید، حضرت برا بن مالک، حضرت ابو المحجن، حضرت عمار بن یاسر، حضرت عمرو بن معدی کرب اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم کے واقعات گزر چکے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔